ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع رواداری کیا ہے اور کیا نہیں۔ تحریر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، فروری 2021۔ اگر ایک ہی شے کو ایک شخص سیاہ کہے، دوسرا سفید، تیسرا زرد اور چوتھا سرخ، تو ممکن نہیں ہے کہ یہ چاروں معنی سچے ہوں۔ اگر ایک ہی فعل کو ایک برا کہتا ہے اور دوسرا اچھا، ایک اس سے منع کرتا ہے اور دوسرا اس کا حکم دیتا ہے، تو کسی طرح ممکن نہیں کہ دونوں کی رائے صحیح ہو، دونوں برحق ہوں اور دونوں امر و نہی کا کھلا ہوا اختلاف رکھنے کے باوجود اپنے حکم میں درست ہوں۔ جو شخص ایسے متضاد اقوال کی تصدیق کرتا ہے اور ایسے متضاد احکام کو برحق قرار دیتا ہے، اس کا یہ فعل دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ سب کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا اس نے اس مسئلے پر سرے سے غور ہی نہیں کیا اور بے سوچے سمجھے رائے ظاہر کر دی۔ بہرحال دونوں صورتیں عقل اور صداقت کے خلاف ہیں، اور کسی دانش مند اور حق پسند انسان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ کسی وجہ سے بھی مختلف الخیال لوگوں کی تصدیق کرے۔ رواداری یا منافقت۔ عموماً لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ 10 مختلف خیالات رکھنے والے آدمیوں کے مختلف اور متضاد خیالات کو درست قرار دینا رواداری ہے، حالانکہ یہ دراصل رواداری نہیں، عین منافقت ہے۔ رواداری کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کے عقائد یا اعمال ہمارے نزدیک غلط ہیں، ان کو ہم برداشت کریں، ان کے جذبات کا لحاظ کر کے ان پر ایسی نکتہ چینی نہ کریں جو ان کو رنج پہنچانے والی ہو، اور انہیں ان کے اعتقاد سے پھیرنے یا ان کے عمل سے روکنے کے لیے زبردستی کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ اس قسم کا تحمل اور اس طریقے سے لوگوں کو اعتقاد و عمل کی آزادی دینا نہ صرف ایک مستحسن فعل ہے، بلکہ مختلف الخیال جماعتوں میں امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم خود ایک عقیدہ رکھنے کے باوجود محض دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مختلف عقائد کی تصدیق کریں اور خود ایک دستور العمل کے پیرو ہوتے ہوئے دوسرے مختلف دستوروں کا اتباع کرنے والوں سے کہیں کہ آپ سب حضرات برحق ہیں، تو اس منافقانہ اظہار رائے کو کسی طرح رواداری سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ مصلحتاً سکوت اختیار کرنے اور عمداً جھوٹ بولنے میں آخر کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ رواداری کے حوالے سے اسلام کا نقطۂ نظر۔ صحیح رواداری وہ ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہم کو دی ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو، کیونکہ اس کے جواب میں نادانی کے ساتھ ناحق یہ خدا کو گالیاں دیں گے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے اپنے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے پروردگار کی طرف واپس جانا ہے، وہاں ان کا پروردگار انہیں بتا دے گا کہ انہوں نے کیسے عمل کیے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ خدا کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، اور جب کسی نامناسب فعل کے پاس سے گزرتے ہیں تو خودداری کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ نوٹ: ہر وہ فعل جو حق کے خلاف ہو جھوٹ کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں مشرکانہ اعمال ہوتے ہوں، یا جہاں ملحدانہ خیالات ظاہر کیے جاتے ہوں، یا جہاں فحش اور بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہو، یا جہاں ظلم اور فسق کیا جاتا ہو، وہاں دراصل جھوٹ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جہاں کسی انسان یا دوسری مخلوق کو خدا بنا کر انسان اس کے آگے بندگی کرتا ہو، وہاں بھی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ کا وسیع مفہوم ہے، اور اس جھوٹ کے گواہ نہ بننے سے مراد یہ ہے کہ مومن ایسے مقامات پر قصداً نہ جائے گا
کہ ان افعال کو دیکھے اور ان کا شاہد بنے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اے کافرو، نہ میں ان معبودوں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس معبود کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں، اور آئندہ بھی نہ میں ان معبودوں کو پوجنے والا ہوں جن کو تم نے پوجا ہے، اور نہ تم اس معبود کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور بدی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی نامناسب بات سنتے ہیں تو اس سے درگزر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے کچھ غرض نہیں رکھتے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ بس تم ان کو حق کی دعوت دو اور اپنے مسلک پر جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کرو، اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر میں ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ پند و نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے مباحثہ کرو۔ یہی وہ رواداری ہے جو ایک حق پرست، صداقت پسند اور سلیم الطبع انسان اختیار کر سکتا ہے۔ وہ جس مسلک کو صحیح سمجھتا ہے اس پر سختی کے ساتھ قائم رہے گا، اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار و اعلان کرے گا، دوسروں کو اس عقیدے کی طرف دعوت بھی دے گا، مگر کسی کی دل آزاری نہ کرے گا، کسی سے بد کلامی نہ کرے گا، کسی کے معتقدات پر حملہ نہ کرے گا، کسی کی عبادات اور اعمال میں مزاحمت نہ کرے گا، کسی کو زبردستی اپنے مسلک پر لانے کی کوشش نہ کرے گا۔ باقی رہا حق کو حق جانتے ہوئے حق نہ کہنا، یا باطل کو باطل سمجھتے ہوئے حق کہہ دینا، تو یہ ہرگز کسی سچے انسان کا فعل نہیں ہو سکتا، اور خصوصاً لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرنا تو نہایت مکروہ قسم کی خوشامد ہے۔ ایسی خوشامد نہ صرف اخلاقی حیثیت سے ذلیل ہے، بلکہ اس مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوتی جس کے لیے انسان اپنے آپ کو اس پست منزل تک گراتا ہے۔ قرآن کا صاف اور سچا فیصلہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہود اور نصارہ تجھ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تو ان کی ملت کا پیرو نہ بن جائے گا۔ صاف کہہ دے کہ اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، ورنہ اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کوئی حامی و مددگار تجھ کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ کیا تمام مذاہب برحق ہیں؟ جھوٹی رواداری کا اظہار تو خیر سیاسی اغراض کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس دور میں یہ جائز ہے، کیونکہ مغربی ارباب ریاست کی کوششوں سے مدت ہوئی کہ اخلاق اور سیاست کے درمیان مفارقت کرا دی گئی ہے۔ لیکن افسوس کے قابل ان محققین کا حال ہے جو عقل کو سوچنے اور فکر کو حرکت کرنے کی زحمت دیے بغیر اپنی مذہبی تحقیقات کا یہ عجیب نظریہ ظاہر فرمایا کرتے ہیں کہ تمام مذاہب برحق ہیں۔
یہ جملہ اکثر ان لوگوں کی زبان سے سنا جاتا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے اور نہ تسلیم کرتے ہیں جب تک کہ اس کو میزان عقل میں تول نہ لیں، لیکن میزان عقل کا حال یہ ہے کہ وہ ان کی اس تحقیق انیق کو پرے کاہ کے برابر بھی وزن دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ جن مختلف مذاہب کو معاً برحق ہونے کی سند عطا کی جاتی ہے، ان کے اصول میں سیاہ اور سفید کا کھلا ہوا فرق موجود ہے۔ ایک کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، دوسرا کہتا ہے دو ہیں، تیسرا کہتا ہے تین ہیں، چوتھا کہتا ہے بہت سی قوتیں خدائی میں شریک ہیں، پانچویں کی تعلیم میں سرے سے خدا کا تصور ہی موجود نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پانچوں سچے ہوں؟ ایک انسان کو خدائی کے مقام میں لے جاتا ہے، دوسرا خدا کو کھینچ کر انسانوں کے بیچ میں اتار لاتا ہے، تیسرا انسان کو عبد اور خدا کو معبود قرار دیتا ہے، چوتھا عبد اور معبود دونوں کے تخیل سے خالی ہے۔ کیا صداقت میں ان چاروں کے لیے اجتماع کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ایک نجات کو صرف عمل پر موقوف رکھتا ہے، دوسرا نجات کے لیے صرف ایمان کو کافی سمجھتا ہے، تیسرا ایمان اور عمل دونوں کو نجات کے لیے شرط قرار دیتا ہے۔ کیا یہ تینوں بیک وقت صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک نجات کی راہ دنیا اور اس کی زندگی سے باہر نکالتا ہے، دوسرے کے نزدیک نجات کا راستہ دنیا اور اس کی زندگی کے اندر سے گزرتا ہے۔ کیا یہ دونوں راستے یکساں درست ہو سکتے ہیں؟ ایسے متضاد امور کو صداقت کی سند عطا کرنے والی شے کا نام اگر عقل ہے تو پھر جمع بین الازداد کو محال قرار دینے والی شے کا نام کچھ اور ہونا چاہیے۔ مذاہب میں اشتراک کی حقیقت۔ مذاہب میں جو تصورات مشترک نظر آتے ہیں، افسوس ہے کہ سطحی نظر رکھنے والے ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اور محض سطح پر نگاہ ڈال کر چند غلط مقدمات کو غلط طریقے سے ترتیب دے کر غلط نتائج نکال لیتے ہیں، حالانکہ دراصل یہ اشتراک ایک اہم حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ پتہ دیتا ہے کہ در حقیقت یہ تمام مذاہب ایک ہی اصل سے نکلے ہیں، ان تمام تصورات اور تعلیمات کا مبدا ایک ہے۔ کوئی ایک ذریعہ علم ہے جس نے انسان کو مختلف ممالک، مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں ان مشترک صداقتوں سے روشناس کیا۔ کوئی ایک بصیرت ہے جو مشرق و مغرب کا بعد رکھنے والے اور سینکڑوں ہزاروں برس کا فصل رکھنے والے لوگوں کو حاصل ہوئی، اور اس بصیرت سے وہ سب کے سب ایک ہی قسم کے نتائج تک پہنچے۔ لیکن مذاہب جب اپنی اصل اور اپنے مبدا سے دور ہو گئے تو ان میں کچھ خارجی تصورات اور اجنبی معتقدات و تعلیمات نے راہ پالی، اور چونکہ یہ بعد والی چیزیں اس مشترک مبدا اور مشترک بصیرت سے ماخوذ نہ تھیں بلکہ مختلف طبائع، مختلف رجحانات اور مختلف علمی و عقلی مراتب رکھنے والے انسانوں کی طبع ذات تھیں، اس لیے انہوں نے ان مشترک بنیادوں پر جو عمارتیں تعمیر کیں وہ اپنے نقشوں اور اپنی وضع و حیت میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو گئیں۔ پس حق اور صدق کا اگر حکم لگایا جا سکتا ہے تو اس اصل مشترک پر لگایا جا سکتا ہے جو تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے، نہ کہ ان مختلف تفصیلی صورتوں اور حیتوں پر جن میں موجودہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ حق ایک جن سے بسیط ہے، اس کے افراد میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم سیاہ اور سفید، سرخ اور سبز پر لفظ رنگ کا اطلاق یکسانی کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح خدا ایک ہے اور خدا دو ہیں اور خدا کروڑوں ہیں کہ مختلف احکام پر لفظ حق کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ یہ بات کہ تمام مذاہب کی اصل ایک ہے اور ایک صداقت ہے جو مختلف قوموں پر مختلف زمانوں میں ظاہر کی گئی، قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اس کتاب میں بار بار کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں خدا کے رسول اور پیغامبر آئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ یہ تمام انبیاء اور رسل ایک سرچشمے سے صداقت کا پیغام حاصل کرتے تھے۔ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان۔ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، خدا کی بندگی کرو اور تمام باطل معبودوں کو چھوڑ دو۔ سب پر خدا کی طرف سے ایک ہی وحی آئی تھی
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم میری بندگی کرو۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی عقل و فکر کا نتیجہ ہے، بلکہ سب یہی کہتے رہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا۔ ہم یہ قدرت نہیں رکھتے کہ خدا کے اذن کے بغیر کوئی حجت لا سکیں۔ جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم کیوں نہ خدا پر بھروسہ رکھیں جبکہ اسی نے ہم کو ہدایت بخشی ہے۔ پھر ان میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ہماری بندگی کرو، بلکہ سب یہی کہتے رہے کہ خدا پرست بن جاؤ۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ جب اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے تو وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ خدا پرست بنو۔ یہ تھی وہ مشترک تعلیم جو تمام قوموں کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے دی تھی۔ مذاہب میں اختلاف کی نوعیت۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ اول تمام انسان ایک ہی امت تھے، یعنی ایک خالص انسانی فطری حالت اسٹیٹ آف نیچر میں تھے، اور ان کے پاس خدا کی طرف سے راہ راست کا علم آیا ہوا تھا۔ نوٹ: یہ نقطہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آج کل کے نظریہ ارتقاء اور فلسفہ تاریخ کے برعکس قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ زمین پر نوع انسانی کا آغاز جہالت کی تاریکی میں نہیں ہوا، بلکہ خداداد علم کی روشنی میں ہوا تھا۔ خدا نے سب سے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا، اور ان کو الہام کے ذریعے سے وہ علم دے دیا تھا جو زمین پر صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری تھا۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، اور اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنی حد جائز سے گزرنے، اپنے فطری مرتبے سے زیادہ بلند مرتبہ حاصل کرنے اور اپنے فطری حقوق سے بڑھ کر حقوق قائم کرنے کی کوشش کی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آنے شروع ہوئے تاکہ لوگوں کو حق کا صحیح علم دیں اور ان کے درمیان اجتماعی عدل، سوشل جسٹس قائم کریں۔ تمام انبیاء کا دنیا میں یہی مشن رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس مشن کو قبول کیا اور نبی کے دیے ہوئے علم کی ٹھیک پیروی کی اور نبی کے بتائے ہوئے قانون کا اتباع کیا، صرف وہی حق پر ہیں اور باقی سب باطل پر۔ وہ بھی باطل پر جنہوں نے نبی کے اتباع سے انکار کیا، اور وہ بھی باطل پر جنہوں نے نبی کی تعلیم کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا۔ لوگ دراصل ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے۔ كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور متنبہ کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب اتاری تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور یہ اختلاف جو لوگوں میں ہوا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنی چاہی۔ نوٹ: آیت میں قرآن نے لفظ بغی استعمال کیا ہے جس کے معنی اپنی جائز حد سے گزرنے اور زیادتی اور سرکشی کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید تمام اعتقادی گمراہیوں اور اجتماعی ظلم، سوشل انجسٹس کی بنا اس کو قرار دیتا ہے کہ بعض انسانوں میں اپنی حد سے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً بعض انسان دوسرے انسانوں کے خدا بن بیٹھتے ہیں اور ان سے اپنی بندگی کراتے ہیں، بعض خود تو خدا بننے کی ہمت نہیں رکھتے مگر کسی بت یا خیالی دیوتا یا کسی قبر کے پجاری یا مجاور بن جاتے ہیں،
اور ان معبودوں کے واسطے سے لوگوں پر اپنا اقتدار جماتے ہیں۔ بعض مذہبی عہدیدار بن کر لوگوں کی فلاح و نجات کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور اس طرح برہمنیت اور پاپائیت وجود میں آتی ہے۔ بعض اپنی بہتر مالی حالت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر معاشی لوٹ کی مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان کو فطری حالت سے نکال کر اعتقادی اور سماجی حیثیات سے اختلاف میں مبتلا کرنے والی چیز دراصل یہی بغی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے تو ان کے پاس پہلے ہی واضح ہدایات آ چکی تھیں۔ پھر جن لوگوں نے نبیوں اور کتابوں کی بات مان لی ان کو اللہ نے اس حق کی راہ دکھا دی جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت بخشتا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور ان کو ترازو دیا۔ نوٹ: ترازو سے مراد وہ کمال درجے کا متوازن ویل بیلنسڈ نظام اجتماعی ہے جو شریعت الہی کی صورت میں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے بھیجا گیا تاکہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کیا جائے، تاکہ لوگ انصاف کے طریقے پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی۔ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ پھر جو میری ہدایت پر چلا وہ نہ راہ راست سے بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہوگی اور آخرت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کا نظریہ تاریخ یا اخلاقی تعبیر تاریخ، مورل انٹرپریٹیشن آف ہسٹری ہے، جو تمدنی اختلافات کے معمے کی طرح مذہبی اختلافات کے معمے کو بھی نہایت تشفی بخش طریقے سے حل کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے پاس خدا کے نبی اسی لیے آتے رہے کہ جس فطری مسلک حیات سے وہ اپنی بغاوت کے سبب ہٹ گئی تھیں اس کی طرف پھر انہیں لے جائیں اور انہیں حق اور عدل کے طریقے پر قائم کر دیں، مگر وہی بغاوت کا جذبہ جو ان کی گمراہی کا اصل سبب تھا انہیں بار بار ہٹا کر پھر ٹیڑھے راستوں کی طرف لے جاتا رہا۔ پس جو تھوڑے بہت صحیح تصورات اور اخلاق کے برحق اصول دنیا کی مختلف قوموں میں پائے جاتے ہیں وہ سب انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے وہ باقی ماندہ اثرات ہیں جو اپنی ذاتی قوت کی وجہ سے قوموں کے اذہان اور ان کی زندگی میں جذب ہو کر رہ گئے۔ صرف اسلام دین حق ہے۔ اس کے بعد قرآن جو دعویٰ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جس اسلام کی طرف وہ بلا رہا ہے وہی اصل دین ہے جس کو ابتدا سے تمام قوموں میں تمام انبیاء علیہم السلام پیش کرتے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نرالا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے کبھی پیش نہ کیا گیا ہو۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں کوئی نرالا پیغامبر نہیں ہوں، بلکہ آپ کا پیغام وہی ہے جو ہر نبی نے ہر قوم تک ہر زمانے میں پہنچایا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے تمہاری طرف وہی پیغام وحی کیا ہے جو نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں علیہم السلام پر وحی کیا تھا۔ اس پیغام سے عرب، مصر، ایران، ہندوستان، چین، جاپان، امریکہ، یورپ، افریقہ غرض کوئی سرزمین محروم نہیں رکھی گئی۔ سب جگہ اللہ کے رسول علیہم السلام اللہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ بدھ، کرشن، رام، کنفیوشس، زردشت، مانی، سقراط، فیثاغورس وغیرہم انہی رسولوں میں سے ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور ان دوسرے پیشواؤں میں فرق یہ ہے کہ ان کی اصل تعلیمات تو لوگوں کے اختلافات میں گم ہو گئیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ پیش فرمایا وہ اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ اسلام مذاہب میں سے ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ نوع انسانی کا اصل مذہب یہی ہے، اور باقی سب مذاہب اسی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ مذاہب میں جو کچھ حق اور صدق پایا جاتا ہے وہ اسی اصل اسلام کا بچا کھچا اثر ہے جو سب کے ہاں آیا تھا اور اختلافات میں گم کر دیا گیا۔ جس مذہب میں اس باقی ماندہ حق کی مقدار جتنی زیادہ ہے
اس میں اتنا ہی زیادہ اسلام موجود ہے۔ رہے وہ اختلافات جو اصل اسلام کے خلاف ہیں تو یہ سب یقیناً باطل ہیں، اور ان پر حق کا حکم لگانا صریح ظلم ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس جھوٹی رواداری کا مظاہرہ کریں، ہمیں تو اپنے تمام انسانی بھائیوں سے یہ کہنا چاہیے کہ دوستو، براہ کرم تعصب اور تنگ نظری کو چھوڑ دو اور حق و باطل کی آمیزشوں پر جمے رہنے کے بجائے اس چیز کو قبول کرو جو خالص اور بے آمیز حق ہے۔ حق کسی نسل یا قوم یا ملک کی موروثی جائیداد نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ یہ میراث خداوند عالم کی طرف سے سب ملکوں اور قوموں اور نسلوں کو بانٹی گئی تھی۔ دوسروں نے اسے اگر گم کر دیا اور اس کے ساتھ مخلوقات پرستی کے، ظلم و ناانصافی کے اور بیجا امتیازات کے زہر ملا لیے تو یہ ایک بدقسمتی تھی، ہماری اور تمہاری سب کی بدقسمتی تھی۔ کوئی وجہ نہیں کہ تم اس بدقسمتی کے ساتھ خام خواہ چمٹے رہو، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے آباء و اجداد اس غلطی کے مرتکب ہو گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس میراث کو پا کر جو کا تو پہنچا دیا اور اس کے اندر کسی مخلوق پرستی کا، کسی ظالمانہ اور غیر منصفانہ رسم و رواج کا اور کسی قسم کے بیجا امتیازات کا زہر شامل نہ ہو سکا تو یہ ایک خوش قسمتی ہے، ہماری اور تمہاری اور سب نوع انسانی کی خوش قسمتی ہے۔ اس کا شکر ادا کرو اور اس سے فائدہ اٹھانے میں صرف اس لیے تعامل نہ کرو کہ خدا کی یہ نعمت ایک عرب کے ذریعے سے تمہیں مل رہی ہے۔ حق تو اسی طرح کی عالمگیر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس طرح ہوا، پانی اور روشنی اس کی عالمگیر نعمتیں ہیں۔ پھر اگر ہوا سے تم محض اس لیے ناک بند نہیں کر لیتے ہو کہ وہ مشرق سے آ رہی ہے، پانی کو تم اپنے حلق سے اتارنے میں صرف اس بنا پر تعامل نہیں کرتے ہو کہ اس کا چشمہ فلاں سرزمین میں واقع ہے، اور روشنی سے فائدہ اٹھانے میں تم کو صرف اس وجہ سے کوئی تعامل نہیں ہوتا ہے کہ وہ فلاں شخص کے چراغ سے نکل رہی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ خالص حق کی جو نعمت تم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مل رہی ہے، اس کو لینے میں تم صرف اس لیے تعامل کرو کہ اس کا پیش کرنے والا تمہاری سرزمین میں پیدا نہیں ہوا ہے۔